جو صرف یہ ہے کہ یہ رحمت اللہ کا پیغمبر، اس کی اطاعت کرنی پڑے گی، اس کی غلامی کرنی پڑے گی، اور کوئی راستہ نہیں، اور کوئی راستہ نہیں۔ تو پھر یہ رحمت ہے ان تمام تفصیلات کے ساتھ جن میں سے میں نے بعض آپ کو سنائی۔ اور اگر تم نے اللہ کے پیغمبر کی اطاعت نہ کی، اپنی منمانی کی، یا اپنے بڑوں کی خواہشات کی پیروی کی، تو پھر دوسرا معاملہ اللہ کے غضب کا، اللہ کے غصے کا، پھر اس کے لیے تیار ہو جا۔ اللہ پاک کا فرمان ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو لوگ میرے پیغمبر کی مخالفت کرتے ہیں ان پر دو چیزیں مسلط ہیں، دو چیزیں مسلط ہیں ان پر، دنیا میں فتنہ اور آخرت میں دردناک عذاب، ایسا عذاب جسے کوئی برداشت نہیں کر سکے گا، نہ وہ دنیا میں خوش نہ وہ آخرت میں خوش۔ یہ پیغمبر کی نافرمانی کہ اگر تم نے اس دین رحمت کو قبول نہ کیا، اس رحمت کا حق ادا نہ کیا، اس رحمت کے معنی کو نہ سمجھا، تو پھر رحمت کے بعد غضب کا معاملہ، غضب کا معاملہ۔ اللہ تعالیٰ رحمت کا معاملہ پہلے فرماتا ہے، جیسے آپ نے ایک خاتون کا سنا کہ صرف 4 کام کر لے جنت کے تمام دروازے کھلے، اور اگر ایک خاتون یہ نہ کر سکے پھر کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا عید کی نماز سے قبل کہ عید کے لیے عورتیں آئیں، اور سب آئیں، چھوٹی ہوں بڑی ہوں وہ آئیں، حتیٰ کہ شرعی مجبوری ہو نماز نہ پڑھتی ہو تو بھی آئیں، الگ ہو کر بیٹھ جائیں، حتیٰ کہ کسی عورت کے پاس اگر چادر نہ ہو تو اپنی پڑوسن سے ادھار لے لے، پڑوسن کے پاس اگر ایک ہو تو دونوں اس ایک میں لپٹ کر آ جائیں، لیکن آئیں ضرور۔ یہ عیدگاہ میں عورت کا آنا ضروری ہے، نماز کے لیے، دعاؤں کے لیے۔ چنانچہ اللہ کے پیغمبر کے اعلان کے بعد ساری عورتیں آ گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو خطاب کیا، اور خطاب کرنے کے بعد آپ خواتین کی طرف گئے اور کیا فرمایا کہ یا معاشر النساء تصدقنا واکثرن من الاستغفار فانی اریدکن اکثر اہل النار۔ اے عورتوں، صدقہ دو کثرت سے، اور کثرت سے استغفار کرو، اس لیے کہ میں نے جہنم میں تمہیں زیادہ دیکھا ہے، جہنم میں تم زیادہ ہو اور مرد کم ہے۔ ایک عورت نے جرأت کر کے پوچھ ہی لیا یا رسول اللہ کیوں؟ ہم زیادہ کیوں ہیں؟ فرمایا کہ 2 اسباب ہیں، تکثرن اللعن وتکفرن العشیر۔ تمہاری زبانیں محفوظ نہیں ہیں، غیبتیں کرنا، چغلیاں کرنا، گالی گلوچ، سب و شتم، تانا زنی، تم اس کے عادی ہو۔ اور دوسری چیز شوہر کی نافرمانی اور شوہر کی ناشکری۔ فرمایا کہ یہ 2 اسباب تمہیں جہنم میں لے گئے۔ یہ غضب کا معاملہ، ایک رحمت کا کہ عورتیں صرف 4 کام کر لیں جنت کے تمام دروازے کھلے ہیں، اس نصیحت کو قبول نہیں کرتی تو پھر غضب کا معاملہ۔ پھر ہر چیز کا دوسرا رخ موجود ہے۔ آدمی نکاح کرے اپنی خواہش کی تسکین کے لیے، اگر نکاح کے بعد بھی وہ زنا کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کو آدھا زمین میں گاڑ کر پتھر مارے جائیں گے۔ یہ رحمت کا معاملہ اور یہ غضب کا معاملہ۔ ایک طرف تجارت ہے، خوب کماؤ خوب کھاؤ، کوئی پابندی نہیں، بس نمازیں پڑھ لو 5 وقت کی، فجر پڑھ کے نکل جاؤ اپنی تجارت کی طرف، ظہر تک کماؤ، ظہر پڑھنے آ جاؤ، ظہر کے بعد پھر کاروبار کرو، عصر تک کرو، عصر پڑھنے آ جاؤ، کوئی پابندی نہیں، کوئی روک ٹوک نہیں، خوب کماؤ، خزانے اکٹھے کرو۔ یہ کوئی شرعی مطلوب نہیں ہے کہ ہم مسکین اچھے ہیں، زیادہ مال طلب نہیں کرنا چاہیے، نہیں، مال میں اگر اللہ برکت دیتا ہے اور اس کا حق ادا کرو تو خوب کماؤ، لیکن حلال تجارت کے ذریعے جو اللہ نے حلال کی اور رحمت بنا دی۔ اگر حلال کو چھوڑ کر حرام کا ارتکاب کرو گے
تو پھر غضب کا معاملہ، مثلا سود کھاؤ گے تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ سود کھانا میرے ساتھ اعلان جنگ ہے، جب قیامت کے دن آؤ گے تمہارے ہاتھ میں اسلحہ دوں گا اور تم سے کہوں گا کہ آؤ اور مجھ سے لڑو، مجھ سے مقابلہ کرو۔ یہ غضب کا معاملہ ہے، ایک طرف رحمت ہے ایک طرف غضب ہے، رد عمل موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ زنا، سود کا ایک لقمہ 30 بار کے زنا پر بھاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سود کے 70 شعبے، سب سے ہلکا شعبہ یہ ہے کہ کوئی شخص چوک میں کھڑے ہو کر لوگوں کے سامنے اپنی ماں سے نکاح کر لے۔ یہ اللہ کا غضب ہے۔ ایسے شخص کا کیا ٹھکانہ ہے، کیا اس کی دنیا اور کیا اس کی آخرت، تصور کیجئے۔ تو اللہ رب العزت واقعتاً پہلے رحمت کا معاملہ فرماتا ہے، اس معاملے کو قبول کر لو اللہ کے بندو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر کے، اور اگر قبول نہیں کرو گے تو پھر غضب کا معاملہ، پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب، اس کی ناراضگی، جس کا کوئی نشانہ جو بن جائے گا وہ اس عذاب کا متحمل نہیں ہو سکے گا، وہ اس عذاب کو برداشت نہیں کر سکے گا۔ میدان محشر کی ہولناکیاں، جن ہولناکیوں کے تصور سے، جن کو دیکھ کر ایک دودھ پیتا بچہ بوڑھا ہو جائے گا، کتنا وہ ہولناک دن، پھر نہ اس کی دنیا محفوظ ہے نہ اس کی آخرت محفوظ ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، پھر یہ دین رحمت ہے۔ کتنا سہل کہ بندہ ہے، خطا کار ہے، گناہ ہو سکتے ہیں، گناہوں کا ارتکاب کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک اساس فراہم کر دی، اس اساس پر قائم ہو جاؤ، گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا۔ یہ رحمت کا معاملہ ہے، اس اساس پر قائم ہو جاؤ۔ وہ اساس کیا ہے؟ اللہ کی توحید۔ وہ اساس کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر کی ایسی اطاعت جس میں کسی بدعت کا کوئی دخل نہ ہو۔ بندہ شرک سے پاک ہو اور بدعت سے پاک ہو، گناہوں کا ارتکاب کر لے، اللہ تعالیٰ اس کی توحید کی برکت سے، اطاعت سنت کی برکت سے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کتنا رحمت کا معاملہ ہے۔ گناہوں کی بخشش کے بے شمار طرق ہیں، بے شمار راستے۔ عقیدہ توحید گناہوں کی بخشش کا باعث ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے، تیرے گناہوں سے زمین بھر جائے، شرک نہ ہو تو میں تمام گناہوں کو پاک صاف کر کے اس زمین کو اپنی رحمت اور اپنی برکت سے بھر کے تو یہ واپس لوٹا دوں گا۔ یہ گناہوں کی بخشش کے طرق۔ پھر توبہ کر لو، توبہ کر لو، ایک بار اللہ سے کہہ دو کہ یا اللہ میرے یہ گناہ معاف کر دے، سچی توبہ کر لو، معاف کر دوں گا۔ کتنے طرق ہے۔ پھر ان الحسنات یذہبن السیئات، اگر گناہ کر کے تم نے اعمال صالحہ شروع کر دیے تو نیکیوں کی برکت سے گناہ ختم ہو جائیں گے۔ کتنے طرق ہے۔ یہ دین رحمت۔ پھر اگر تمہیں دنیا کی زندگی میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، تمہاری وہ تکلیف ہے تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مومن کے پاؤں میں کانٹا چھپ جائے اللہ گناہ جھاڑ دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ بخار سے گناہ جھڑتے ہیں۔ ایک شخص نے کہا مجھے آج تک بخار نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ، یہاں سے بھاگ جاؤ، اس لیے کہ تم ہم میں سے نہیں ہو، ہمیں بخار ہوتا ہے اور ہمارا بخار ہمارے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے۔